زدني علما. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. بزرگان محترم، میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی. اس میں حق تعالی شانہ ہماری مقصد زندگی اور حیات زندگی کا اس دنیا میں آنے کا کیا مقصد ہے وہ بتلاتے ہیں. دیکھیے، یہ دنیا حق تعالی شانہ کی جانب سے ایک امتحان گاہ ہے، آرام گاہ اور آماج گاہ نہیں ہے. اور انسان کو پیدا کرنے کا مقصد حق تعالی شانہ کا اپنی بندگی ہے. ایک ہے بندگی، دنیا میں آنے کا مقصد. آج ہم اپنا مقصد بھول گئے. دیکھیے، کھانا پینا یہ انسان کی ضرورت ہے، یہ ضرورت زندگی ہے، لیکن مقصد زندگی عبادت الہی ہے. حق تعالی شانہ کے احکام کو ماننا اور اپنی زندگی میں اتارنا، یہ اصل تو مقصد زندگی ہے. آج انسان ضرورت زندگی بھول گیا. ضرورت زندگی تو اس نے یاد رکھی، لیکن مقصد زندگی بھول گیا کہ حق تعالی شانہ نے دنیا میں اسے کیوں بھیجا ہے. اور حق تعالی شانہ نے ساتھ ہی ساتھ ہمیں قرآن پاک عطا فرمایا. یہ قرآن ہمارے لیے آب حیات ہے، ایک ہمارا دستور ہے، ہمارا منشور ہے. اس میں انسانیت کی ساری ضروریات حق تعالی شانہ نے رکھ دی، انسانیت کی رہنمائی کر دی ہے. اور قرآن حق تعالی شانہ نے اس لیے اتارا تاکہ ہم اس کو پڑھیں، اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں. حق تعالی شانہ نے قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ گھر کے طاقوں کے اندر سجایا جائے، مسجدوں کے اندر رکھ دیا جائے. نہیں بھائی، قرآن اس لیے اتارا ہے کہ تم اس کے مطابق اپنی زندگی کو اتارو، اپنی زندگی کو بناؤ، اپنی زندگی میں اس قرآن پاک کو اتارو. ہر چیز میں اپنے زندگی کے اندر اس کے اندر رہنمائی ہے. ہمیں اگر نہیں ملتی، اپنے علماء سے پوچھیے، بزرگوں سے پوچھیے، وہ آپ کی رہنمائی کرے گی. قرآن کو کریں گے، قرآن و حدیث کے مطابق کیا اس کا تقاضا ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں. دیکھیے، قرآن ایک ہمارا اصول ہے، اور اصول کے مطابق زندگی گزارنا یہ رضائے الہی کا باعث بنتا ہے. بے اصولی کی جو زندگی ہوتی ہے اس کو حق تعالی شانہ قبول نہیں کرتی. اصول کے مطابق اپنی زندگی گزارو. دیکھیے، انسان اپنی مرضی سے نہ دنیا میں آیا ہے نہ دنیا سے جائے گا، تو جو درمیان کی زندگی ہے اس زندگی کے اندر بھی اس کو مرضی رب کے مطابق اتار. مرضی رب بہتر از اولا، بے از ہر چیز اولا. اللہ تعالیٰ کی مرضی ہر چیز سے بہتر. یہ تو اللہ کی مرضی کے مطابق ہمیں زندگی گزارنا. ہم اٹھتے ہیں تو اٹھتے وقت اللہ تعالیٰ نے صبح میں کیا پہلے اس کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دعائیں بتائی. ہمیں نماز پڑھنا ہے، اپنی زندگی گزارنا ہے، اور اپنی زندگی کی ضروریات کے لیے جو کھانے پینے کے لیے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے دیکھیے نمازوں کے اوقات کتنے بہترین رکھے، صبح سے دوپہر تک.
یہ نماز کا کوئی فرض نماز کا وقت حق تعالیٰ شان نے نہیں رکھا، تاکہ یہ بتلایا کہ اس وقت میں اپنی ضرورت زندگی کو پورا کر لو، مابقیہ اوقات میں اپنی زندگی کو بناؤ، اپنی زندگی کو اللہ کی مرضی کے مطابق گزارو، یہ مقصد ہے۔ یہ نہیں کہتے کہ آج ہی سے دوپہر تک کام کرو پھر نہ کرو، اپنی ضروریات زندگی کے مطابق کام بھی کرو، اللہ کی رضا۔ آج ہم نے کیا کر لیا ہے؟ ضروریات زندگی کو مقصد زندگی بنا دیا ہے، اور جو مقصد زندگی ہے اس کی طرف ہماری توجہ نہیں۔ نماز ہم پڑھیں گے تو دیکھیں گے کہ ہم ابھی کتنے بجے ہیں، دیکھیے کہ 1 بجے 1 میں 5 کے کم یا 1:05 سے آگے پیچھے اذان ہوتی ہے، آئے لوگ گھر سے کیا اب سوچتے ہیں، وضو کرتے ہیں، اور یہاں پہنچتے پہنچتے خطبہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہی حال اور نمازوں کا ہے ہمارا، کہ ہم نماز گھر میں قرآن شریف رکھا ہے جو تیرے لیے ایک زندگی کا کیا ہے، ایک دستور ہے، اس زندگی کو ہم کیا گزارنے کے لیے تیار نہیں، اس کو پڑھنے کے لیے تیار نہیں، ایک زینت بن گئی۔ حالانکہ قرآن کے بارے میں آتا ہے، قرآن کے بڑے فضائل ہیں، اور قرآن کے بارے میں ایک روایت میرے سامنے ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فیہ نبأ ما مضی، ایک واقعہ پیش آیا دور صحابہ میں۔ میں آپ کو وہ روایت مشکاۃ شریف میں ترمذی شریف کے حوالے سے لکھی ہوئی ہے، وہ روایت آپ کو بتلاتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آئے اور آپ نے فرمایا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی روایت ہے کہ حضرت علی کے یہاں حاری سے آور آئے اور لوگ کچھ آپس میں بحث و مباحثہ میں پڑے ہوئے تھے، فتنے کی باتیں میں یا ادھر ادھر کی۔ تو حضرت علی نے فرمایا، الا انا ستکون فتنہ، ان قریب ایک فتنہ آئے گا۔ قلت ما المخرج منہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے بتلایا تھا، تو حضرت علی نے یہ واقعہ بتلایا۔ حضرت علی نے کہا اچھا یہ لوگ بحث و مباحثہ کر رہے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الا انہا ستکون فتنہ، ان قریب ایک فتنہ پیدا ہوگا۔ تو حضرت علی کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اس سے چھوٹنے کا ذریعہ کیا ہے، اس کے چھٹکارے کا ذریعہ کیا ہوگا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، فیہ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم، قرآن پاک میں تم سے اگلے لوگوں کی خبریں ہیں، آنے والے کے لیے تمہاری رہنمائی ہے، اور تمہارے درمیان فیصلہ کرنے کے کیا ہے، احکامات ہیں۔ یہ حضرت اللہ کے رسول فرمایا هو الفصل لیس بالحزب، یہ ایک فیصل ہے، ایک حکم ہے، ایک فیصلہ کرنے والا ہے، یہ قرآن کوئی مذاق نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ترکہ من جبار قسمہ اللہ، جو اس سے مارے کبر اور غرور کے چھوڑ دے، اللہ اس کو کیا ہے توڑ مروڑ کر رکھ دے گا۔ ومن ابتغى الہدی فی غیرہ اضلہ اللہ، اگر قرآن و حدیث کے علاوہ، قرآن کے علاوہ کہیں اور اس نے ہدایت کا طلب کی، خلاف پیمبر کسے رہ گزید، ہرگز نہ منزل بخواہد رشید۔ حدیث بھی، قرآن بھی، حدیث بھی یہ کہتی ہے کہ جو قرآن کے علاوہ کسی اور جگہ راستہ تلاش کرے گا، اپنے لیے چھٹکارا تلاش کرے گا، اللہ اس کو گمراہ کر دے گا۔ وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ، وہ اللہ کی لمبی مضبوط رسی ہے جو آسمان سے نیچے اتاری گئی ہے۔ وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، یہ اللہ کا ذکر ہے، یہ سیدھا راستہ ہے۔ هُوَ الَّذِي لَا تَزِيغُ الْأَهْوَاءُ، اس کی بنا پر لوگوں کی خواہشات راہ راستہ سے ہٹتی نہیں، سیدھے راستے پر جاتی ہے۔ چاہے کتنی بھی خواہشات ہو، لیکن آدمی اپنی خواہش کے مطابق نہیں چلتا بلکہ قرآن کے مطابق چلتا ہے تو آدمی گمگشتہ راہ نہیں ہوتا۔ یہ پوری روایت ہے۔ قرآن کریم میں حق تعالی شانہ نے ہمارے لیے ایک رہنمائی رکھی ہے، اس رہنمائی پر ہم کتنا عمل کرتے ہیں۔ عزیزو دوستو، قرآن یہ رکھا ہے،
آج ہم قرآن پر دین کے اوپر عمل نہیں کرتے، مقصد زندگی بھول گئے ہیں. اس کی بنا پر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے گمگشتہ راہ کر دیا. ورنہ انسان کی زندگی کے 3 دن ہیں. ایک تو آنے والا دن، ایک گیا ہوا دن، اور ایک جو آج کا دن ہے. تو دیکھیے حکماء کہتے ہیں الماضی لا یعتبر، ارے جو ہو گیا وہ ہو گیا. آدمی توبہ کر لے گا، اللہ توبہ کر لے گا، قبول کر لے گا. آدمی سے انسان ہے، چک ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. اور اگر کسی سے یہ بات اچھی طرح کیا ہے، کسی آدمی نے، کسی خوش نصیب نے اپنی زندگی ماضی کی بھی بہت اچھی گزاری ہے تو بہت کیا مبارک ہے ایسے آدمی. اور ایسے لوگ آج بھی موجود ہیں، ماضی میں بھی موجود تھے. ہندوستان میں ایک بادشاہ گزرے ہیں سلطان شمس الدین التمش. وہ کسی کے مرید تھے. ان زمانے کے بزرگ کا انتقال ہو گیا تو بزرگ نے 3 وصیت کی کہ بھائی میرے جنازے کی نماز وہ پڑھا ہے جس کے بالغ ہونے کے بعد تکبیر تحریمہ فوت نہ ہوئی ہو، جس نے بالغ ہونے کے بعد تہجد فوت نہ کی ہو، جس نے بالغ ہونے کے بعد آج تک کسی اجنبیہ عورت کو نہ دیکھا ہو. یہ 3 شرطیں لگائی. ہندوستان کا حکمران تھا، جن لوگوں کو وصیت کی ہے وہ اور وہ ہندوستان کے حکمران سلطان شمس الدین التمش بھی اس میں موجود ہیں. اعلان کیا گیا کہ بھئی یہ شیخ نے وصیت کی ہے اور ایسا کوئی آدمی ہو تو آگے آ جائے. دیکھیے خاموشی چھا گئی، کوئی نکل ہی نہیں رہا ہے. پورا کا پورا دہلی میں مجمع کھڑا ہے اور وہ بزرگ کا انتقال جنازے کے لیے کوئی آگے ہی نہیں آ رہا ہے. تھوڑی دیر انتظار کیا، سلطان شمس الدین التمش آگے بڑھے. وقت کا بادشاہ جس نے کیا ہندوستان پر حکومت کی وہ آگے بڑھے، جنازے کے پاس آئے اور کہا کہ آج تم نے مجھے رسوا کر دیا. کیا کہا؟ آج میری ایک راز میرا اللہ میاں کے سامنے تھا، آپ آج تم نے میرا راز ظاہر کر دیا. اللہ کا شکر ہے کہ یہ 3 چیزیں مجھ میں پائی جاتی تھیں. دیکھیے میں یہ کہہ رہا تھا کہ ماضی میں بھی ایسے لوگ، آج بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی بنا پر کیا دنیا کے احکام بدل جاتے ہیں. ہمارے حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دلیوی جو ترکیسر دارالعلوم کے شیخ الحدیث تھے، بہت پہلے انتقال ہو گیا. مفتی عبدالرحیم صاحب لاجپوری رحمۃ اللہ علیہ کے داماد بھی تھے. ان کی والدہ کا واقعہ ہے کہ ان کی والدہ کا یہ حال تھا کہ ہمیشہ ذکر کرتی تھی، قرآن پڑھتی یا جو بھی کرتی. اذان ہوتی، اگر روٹی بناتی، سالن بناتی، چولہے کو اسی حال پر رہنے دیتی تھی، چلی جاتی تھی. اگر روٹی توے پر ہے توے پر رہنے دیتی تھی. جب واپس آتی تھی تو روٹی کا بھی وہی حال، اگر سالن ہے تو وہ گویا کہ وہاں تھم گیا ہے آگے، اور آگ بھی جل رہی ہے، نہ آگ کے اندر کچھ لاگ. ایسے لوگ آج ایسے لوگ موجود ہیں جس کی بنا پر کیا ہے دنیا کے احکام بدل جاتے ہیں. حضرت رابعہ بصریہ نور اللہ مرقدہا کہا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کھا کھا کر ہمارے دانت گھس گئے، لیکن ہم نے اللہ کے ذکر کرتے ہوئے اپنی زبان کبھی گھسی؟ کتنا کیا. اگر ہم کرتے ہیں تو اچھا ہے، جو کرتے ہیں صبح شام کی تسبیحات کی پابندی، یہ قرآن تھوڑا بہت پڑھ لیا، 1 پارہ پڑھ لیا، غنیمت ہے یہ بھی. لیکن اللہ کے اگر وقت ہے تو اللہ کے ذکر میں اپنی زندگی گزارو، دین کے طریق پر گزرو، دین کو کیسے لوگوں کی زندگیوں میں آ جائے یہ گزارو. یہ آدمی اس طرح آدمی اپنا کیا ہے اپنی زندگی گزارے. اسی لیے بھائی یہ قرآن جو ہمارے لیے تھا، اس قرآن کو کیا ہے ہم نے بھلا دیا، قرآن کو طاق میں رکھ دیا. ورنہ قرآن کا کیا تھا؟ ایک شاعر کہتا ہے اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتلاتے ہیں، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا اپنے ساتھ لایا. وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی،
عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی. تو یہ قرآن ہمارے لیے نسخے شفا ہے، اس کے اندر ہماری زندگیوں کی شفا ہے. ایک ڈاکٹر نے ایک آدمی قلب کا مریض ہے بھائی، دیکھو ایک آدمی کو ہارٹ کا مریض ہے، ڈاکٹر نے نسخہ لکھ دیا کہ یہ کھائیے اور آپ کو کہا اس کے اندر آپ کی شفا ہے. وہ لایا نسخہ، یا تو اپنے جیب میں رکھ دیا یا وہ دوائی اپنی جیب میں رکھ لی یا گھر کے تاقچے میں رکھ دی. تھوڑے دن کے بعد وہی آدمی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور ڈاکٹر سے یہ کہتا ہے کہ مجھے تو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا حضرت، مجھے تو وہی تکلیف ہے. کہا کہ وہ دوائی آپ نے کھائی؟ تو وہ میرے جیب میں ہے یا گھر میں تاقچے میں رکھی ہے. تو ڈاکٹر کیا کہے گا؟ تمہاری کیا ہے عقل یہ ہے، تمہارا دماغ برابر ہے یا نہیں؟ یہ تمہیں شفا کا جو نسخہ لکھا تھا وہ صرف دوائیوں کو تاقچے میں یا اپنے جیب میں رکھنے کے لیے نہیں تھی، بلکہ اس کو کھانے کی بھی، کھاتے تو آپ کو شفا ہوتی. یہ قرآن جو ہے ہمیں اللہ نے دیا، یہ نسخہ شفا ہے، اور شفا اسی وقت حاصل ہوگی جب اس کو ہم اپنی زندگیوں میں اتاریں گے. اگر ہماری زندگی میں قرآن نہیں آیا تو پھر اس کے بعد تو پھر کیا ہے، اس سے کا فائدہ نہیں ہوگا. اللہ کی ہم اتنی نعمتیں کھاتے ہیں، ان نعمتوں کی قدردانی کیا ہے؟ ان نعمتوں کی اللہ کی ایک نعمت قرآن پاک میں ہے، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. اگر اللہ کی ایک نعمت کو تم گننے جاؤ تو اس کا احصاء نہیں کر سکتے. آپ ذرا سوچئے تو صحیح کہ ہم اپنے گھر کے اندر جو جانور پالتے ہیں، یا ایک کتا آپ کے گھر کے آگے آتا ہے، یا جانور پالتے ہیں، ایک گھوڑا ہے یا دمبا ہے، اس کو پالتے ہیں، تو اگر وہ دمبے کو آپ دانہ ڈالتے ہیں، اس کی رسی چھوڑ دیتے ہیں تو وہ آپ کے ساتھ ساتھ چلے گا، وہ آپ کا فرما بردار ہوگا. گھوڑا اگر آپ نے پالا ہے تو وہ آپ کو جہاں چاہیں گے وہاں لے جائیں گے، صبح سے شام تک آپ اس کو کیا کام کرائیں گے وہ کام کرے گا. اگر اس کو اپنی ضروریات ہیں، وہ سمجھتا ہے کہ میرے مالک نے مقصد زندگی اپنی یہ رکھی ہے کہ مجھ سے کام لے، تو وہ میرے مالک کا کام مجھے کرنا ہے. اپنی ضروریات زندگی، طبعی زندگی کے اندر بھی وہ کیا ہے، وہ اس کو اپنی خدمات کے لیے معنی نہیں بنتی، بلکہ اگر اس کو ضرورت ہوتی ہے اپنے حاجات کو کیا ہے پورا کرنے کی، راستے میں چلتے چلتے پوری کر لے گا. پانی پینا ہے تو گندی نالی کے اندر بھی پی لے گا، اگر اس کو بھوکا رکھے گا اور شام تک بھوکا رکھے گا. شام کو آنے کے بعد دیکھا کہ گھر میں چارہ تو آدھا ہے، تو وہ آدھا چارہ دے کر اس کو لیکن وہ کبھی شکایت نہیں کرے گا، وہ مالک کی خدمت کرے گا. ایک گھوڑے کے اندر یہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے صلاحیت رکھی ہے کہ وہ اپنے مالک کے مقصد زندگی، جس مقصد کے لیے اس کو رکھا ہوا ہے، اس مقصد کو پورا کرتے ہیں. اس حق تعالیٰ شانہ کی نعمتیں ہمارے اوپر وقتاً فوقتاً اتنی ہوتی ہے، موسلا دھار برستی ہے. ہم سوچئے اللہ کی نعمتیں کیسی ہے. یہ جو ہماری آنکھ کی پلک ہے، اسی کو سوچئے کیسی ہے. ایک واقعہ ہے، ایک جگہ کا واقعہ لکھا ہے کتابوں میں کہ ہمارے قریبی ملک کا، کہ وہاں ایک آدمی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. اور ایکسیڈنٹ کے اندر یہ قدرتی طور پر یہ آنکھ کا یہ جو اوپر کا پردہ ہے، یہ پلک یہ کٹ گئی. اب یہ کٹ گئی، ہم سوچتے بھی نہیں کہ یہ فضا میں اتنے جراثیم اور باریک باریک ذرات ہیں کہ حق تعالیٰ شانہ تھوڑی تھوڑی دیر میں ہم آنکھیں بند کرتے ہیں اور اس کو اس سے ہم کو بچاتے ہیں. اگر ہمارے آنکھ میں چلا جائے تب بھی فوراً پانی کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کو نکال دیتے ہیں. اب وہ آدمی ہے، اس کی آنکھ کٹی ہوئی ہے، صبح سے شام تک کیا ہے وہ تھوڑی تھوڑی دیر میں آنکھ کے پر کیا کنارے پر، یہ گوشہ چشم ہے، آنکھ کا جو کنارہ ہے ادھر کا تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد گویا کہ کچرا جمع ہوا ہوتا ہے، وہ صاف کرتا ہے، یہ کرتا ہے. دن میں 50 مرتبہ اس کو صاف کرنی پڑ، اس کو یہ صاف کرنا پڑا. یہ ایک معمولی نعمت ہے، اس کو ہم نے سوچا کہ نہیں سوچا. اگر اللہ چاہتے تو ہمیں کیا ہے، بہت سے بیچارے ایسے ہیں جو نابینا ہیں، ان کو اس سے کیا محروم کر دیا گیا ہے. اب وہ اللہ کی حکمتیں ہوتی ہیں، لیکن ہمیں اللہ نے یہ نعمتیں دی ہیں، یہ بھی دیا ہے. اگر بینا بھی ہے لیکن یہ پردہ نہیں ہے تو کیا کریں گے ہم؟ اللہ کا ہم کوئی بگاڑ سکتے ہیں؟ نہیں بگاڑ سکتے. اس لیے عزیز و دوستو، اللہ نے ہمیں جس زندگی کے لیے، مقصد زندگی کے لیے جو پیدا کیا ہے، زندگی کا جو مقصد ہے، اس کی عبادت، اپنے اوقات کی قدر کریں، اللہ کی یاد میں
اللہ کے ذکر میں اور قرآن و حدیث کو پڑھنے پڑھانے میں، ذکر الہی میں قرآن پڑھیے، قرآن ایک شفا ہے۔ یہ ایسا نسخہ ہے، ہم رمضان سے رمضان یا حافظ جی لوگ پڑھیں گے یا کچھ تعویذ باویز کرنا ہے یا برکت کے خاطر جب کبھی کوئی گھر میں کوئی ختم کی بات آئی اس وقت قرآن پڑھتے ہیں۔ آج ہمارے مسلمانوں کا ایک محتاط انداز میں کہتا ہوں 70% طبقہ قرآن سال بھر نہیں پڑھتا، اور بہت سے 20, 25, 50% تو ایسے ہوں گے جن کو قرآن ہی نہیں آتا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس گھر میں، جس سینے میں قرآن نہیں ہے وہ سینہ ویران گھر ہے، اور کما قال علیہ السلام۔ تو عزیزو دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمت دی ہے، ایمان کی نعمت دی ہے۔ اللہ نے ہمیں جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اس کے اوپر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔